اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ الاشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک مراسلہ ملا ہے جو کہ محکمہ اوقاف کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، جس میں مجھے شہزاد علی غازی بھائی جان کو فرقہ وارانہ اور متعصبانہ بیان کی وجہ سے اور لوگوں میں افراتفری پھیلانے کی وجہ سے اور عزاداران مولائے کائنات کے حق میں، عزاداران اہل بیت کے حق میں آواز بلند کرنے کی وجہ سے، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے غازی بابا کے دربار پر عزاداری کے لیے آنے کی جسارت کی، ان کے حق میں، اور ان تمام لوگوں کے حق میں جن کے لیے میں نے پچھلے دنوں ایک بیان جاری کیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سرکار امامزادہ عبداللہ شاہ الاشتر غازی بابا کے دربار پر ہر کسی کو نسل سے بالا تر ہو کر، فرقے سے بالا تر ہو کر، مذہب سے بالا تر ہو کر اس بات کی اسے نہ صرف قومی آزادی ہے، تعزیرات پاکستان کے تحت آزادی ہے، بلکہ اسے یہ اسلام کی تشریحات کی طرف سے بھی آزادی ہے کہ وہ سرکار کے دربار پر حاضری کر سکے۔ یہ آزادی نہ صرف اسے دربار امامزادہ پر ہونی چاہیے، بلکہ اسے کسی بھی اہل بیت الاطہار کے دربار پر، کربلا میں بھی، مولا حسین پر بھی، بغداد شریف میں بھی، خانہ کعبہ میں بھی، مسجد نبوی میں بھی اجازت ہوتی ہے۔ تو کیوں نہیں دربار پر یہ اجازت ہونی چاہیے؟ اس آواز حق کے بلند کرنے کے صلے میں محکمہ اوقاف نے شہزاد علی غازی بھائی جان کے دربار عبداللہ شاہ غازی پر داخلے پر اوقاف نامے کی طرف سے مراسلہ جاری کیا، جس پہ میرے لیے پابندی لازم قرار دے دی گئی ہے اور تمام اداروں کو نیچے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اس میں جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں وہ تھوڑا سا میں آپ کو بیان کر دوں۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ میں نے فرقہ وارانہ فسادات کرانے کی کوشش کی، نمبر 1 کیونکہ آواز حق بلند کی تھی۔ دوسری بات یہ کہ میں اپنے آپ کو سجادہ نشین کہتا ہوں۔ غازی کی جوتیوں کا صدقہ ہے، 22 برس میں آج تک کوئی ایک سپلٹ سینٹنس نہیں ہے، ایک سپلٹ کانٹینٹ نہیں ہے، ایک کوئی بریکٹ حاشیہ میں کولن اور سیمی کولن میں کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے جو میں نے فی الفور وربلی، مورلی، مینٹلی، اسپرچولی کسی طرح کسی فورم پہ بھی یہ کلیم کیا ہو کہ میں دربار عبداللہ شاہ غازی کا سجادہ نشین ہوں۔ ہاؤ ایور میں نے اس طرح کی سوشل میڈیا پر ریکارڈڈ میری بات ہے کہ میں نے کہا تھا کہ دربار کی سجادہ نشینی کو تو کسی کو کلیم کرنا بھی نہیں چاہیے کہ سرکار کی آل رسول سے اہل بیت کا سب سے قدیم دربار ہے۔ کسی کو یہ حق ہے ہی نہیں کہ وہ اس دربار سے اپنے آپ کو منسوب کر کے اختیار کرے کہ میں اس کا مختار ہوں۔ یہ تو آزاد، بالکل سب کے لیے فضا آزادی کی حیثیت سے حاضری کی ہونی چاہیے۔ الٹا مجھے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، ظاہر ہے کہ غازی کی جوتیوں کے صدقے ان کے پاس میرے اوپر پابندی لگانے کے لیے کچھ ہے نہیں، اور 22 سال سے جو دربار پر خدمت کی اور اب تک کر رہا ہوں، اور غازی کی جوتیوں کے صدقے اپنے آخری لہو کے قطرے تک کرتا رہوں گا، اس میں آج تک کسی سے ایک ڈھیلا نہیں لیا۔ جہاں تک تعلق ہے سجادہ نشین کہلوانے کا، تو لوگوں نے کہا 22 برس سے لوگ کہتے آئے ہیں، یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کی غازی سے عقیدت ہے۔ کوئی آج تک ہمارے اہل تشیع بھائیوں کو کافر کہنے سے کیا کوئی کافر ہو گیا؟ کیا کوئی کسی کو، مسلمانوں کو جو لوگ کافر کہتے ہیں ان کو کافر کہنے سے کیا وہ کافر ہو گئے؟ کیا کسی وہ لوگ جو کافر ہیں ان کو جنتی کہنے سے کیا وہ جنتی ہو جائیں گے؟ یا وہ جو جنتی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ان کو کافر کہنے سے وہ جنتی ہو سکتا ہے؟ جب تک اللہ پاک نہیں چاہے گا نہ کوئی کافر ہو سکتا ہے، نہ کوئی جہنمی ہو سکتا ہے، نہ کوئی جنتی ہو سکتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتے ہیں اور دربار پر پابندی کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اس پر پابندی کر کے اس آواز حق کو بند کر دیا۔ میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں، غازی کی جوتیوں کے صدقے آواز حق آپ جیسے بند کرنے والے بڑے بڑے آئے اور قبروں میں چلے گئے ہیں، دفن ہو گئے، تاریخ نے انہیں دفن کر دیا ہے۔ آپ تاریخ کھنگال کے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ان کے نسب سے ہے نہیں، ان کے نسب سے آواز سے بلند کرنے والوں کو آپ دفن کرنے آنے کی کوشش کرتے رہے اور دفن نہیں کر پائے،
اور غازی کی جوتیوں کے صدقے آواز حق کبھی نہ بند کی جا سکی اور نہ کبھی بند کی جائے گی۔ رات دن یہ بول بالا ہی ہوگا۔ جو کوئی پست کرنے آیا تھا وہ اپنے آپ کو حافظ قرآن سمجھتے تھے، آج کہاں ہیں بنو امیہ، کہاں ہیں اہل یزید؟ بے نسل بے نسب ہو گئے، لیکن آواز حق بلند ہوتی رہی۔ افسوس کی بات اور ایک یہ بھی ہے کہ میری ایک جان ہے، غازی کی جوتیوں کے صدقے ایک جان نہیں، ایسی ہزاروں، ایسی لاکھوں جانیں قربان ہیں امام زادہ کے نسب، ان کے نام اور ان کے آواز حق میں۔ یہ سعادت ہے میرے لیے، یہ سعادت ہوگی میرے لیے کہ ان کے حق میں، ان کی آواز ان کے حق میں بلند کرنے پر کوئی بھی سزا دی جائے۔ ایک اور بات کہوں گا، میں بہت مشکور ہوں جناب سید احمد رضا گیلانی صاحب کا، جو چیف منسٹر اوقاف کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، کہ انہوں نے مجھے یقین دلایا اس بات کا کہ وہ اس مراسلے کو فی الفور سسپینڈ کرتے ہیں، اور وہ پراپر انہوں نے مجھے یقین دہانی کرائی ہے کہ میں اس کی پراپر انکوائری کروں گا کہ اس میں کون کون لوگ ملوث ہیں اور انہوں نے کس بہاف پر یہ جاری کیا ہے، اور میرا پرسنل فون نمبر شیئر کیا گیا اس پر، اور بتایا گیا کہ میں کیا کلیم کرتا ہوں۔ وہ مجھے یقین دلایا انہوں نے کہ وہ اس کی بھرپور انکوائری کرائیں گے۔ میں آپ تمام عاشقان اہل بیت سے، ہر فرقے سے بالا تر ہو کر اس بات کی درخواست کروں گا کہ آواز حق بلند کیجئے، اور اگر آپ کو میری بات میں آواز کی سچائی اور مولا علی کے صدقے کسی کی بھی آواز میں مولائی نظر آتی ہو، جھلک نظر آتی ہو، تو ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ پلیز اس کو شیئر کیجئے۔ بحق غازی یا غازی۔